ان کا لیڈر ہے, میں بھی اس کے پیچھے چلوں گا. دوسری بات کہ اگر اس کو ڈاکو منگل سنگھ ہر طرف نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود اندر سے ڈاکو منگل سنگھ ہے, اور اس کے وجود میں یہ ایسا کچھ ہے کہ جو اس کو ڈاکو منگل سنگھ نظر آ رہا ہے. ان لوگوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جو لوگ اپنا دھرم چھوڑتے ہیں اپنے شادی کے لیے, اور ڈاکو منگل سنگھ کا سیم سین ہے اس میں کہ یہ وہ ڈاکو منگل سنگھ بھی ایک جگہ ایسا ہی کرتا ہے جو کارٹون میں دکھایا گیا. رہی بات کہ جس طریقے سے لال عارفہ نے فرمایا کہ, اور میں نے آسوری لفظ بھی استعمال کیا نا, بھگوت گیتا کہ یہ باب 14 میں جو 4 شلوک نمبر ہے نا اس کو وہ پڑھے. جو آسوری ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایسے ہی کہ جو بولتے ہیں ایک اور کرتے دوسرے ہیں. ان لوگوں کو ہڈی جب ڈالی جاتی ہے تو پھر یہ بونکنا شروع کرتے ہیں. آج اس پر بونکے, کل اس پر بونکے, کل اس پر بونکے. کیوں بونکتے ہیں؟ وہ اس لیے بونکتے ہیں کہ ان کی شہرت نہیں ہے, اور وہ خود مشہور ہونے کے لیے ایک دن ایک آدمی پر, دوسرے دن دوسرے آدمی پر, تیسرے دن تیسرے آدمی پر بونکتے ہیں. ان کا کام ہی بونکنا ہے, لیکن اصل میں جو ان کا نشانہ ہے وہ ہندو مسلم کر کے وہ صرف اور صرف زیارتوں اور جیسے میں نے شیخ العالم کا نام لیا, شاہ ہمدان کا نام لیا, جنہیں ان کے خانقاہیں چپ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے, اسی پر وہ بونک رہے ہیں. ان کے بونکنے سے کچھ نہیں ہوگا. دوسری بات میں واضح کروں, میں ایک ایسا آدمی ہوں جس نے 30 سال یہاں ریڈیکلائز ہونے سے ہزاروں نوجوانوں کو بچایا, اور ساتھ میں ہم نے ریڈیکل لوگوں کے ساتھ مناظرے کیے تصوف کو زندہ کرنے کے لیے, ریشیوں کی عظمت کو زندہ کرنے کے لیے. آج کوئی آ کے اگر ایسی بات کرتا ہے, مطلب ہے کہ کہیں سے ہڈی ڈال کے اس کو کتے کی طرح بونکنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, یا وہ خود ہی اسی عادت کا آدمی ہے. لہٰذا ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کسی کے بونکنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اور ہم انشاءاللہ اولیاء کاملین صلح عظام اور ریشان باصفا کی عظمت کو زندہ کر کے ہی رہیں گے. جو سندیپ بابا نے آپ کے خلاف الفاظ استعمال کیا ہے اس کے پیچھے وہ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ حامی صاحب اسلام کا غلط استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے. بتائیں, ساری زندگی میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میں نے کسی کو اللہ اور رسول کے نعرے کے بغیر کوئی نعرہ لگانے کے لیے بولا؟ سارے زندگی میں ثابت کرے کوئی کہ ہم نے کسی کو کبھی بھی کسی ٹائم بولا کہ آپ اٹھا کے پتھر کسی کے منہ پہ مارو؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ اگر وہ اسلام اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرا اسلام بھڑکانے والا ہے, تو پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ دہشت گرد ہے. پھر کس تنظیم کا دہشت گرد ہے جو تلواریں بانٹتے ہیں مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے اور عیسائیوں کے, یا اس تنظیم کا دہشت گرد ہے یا وہ خود ایک دہشت گرد ہے؟ ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ وہ جو کچھ بھی کوئی بھی ہو تو ہم اس سے کہیں گے کہ اگر آپ کو سیاست کرنی ہے مذہب کے نام پہ مت کرو, مذہب کو ڈویژن کر کے مت کرو. تم جو کچھ بھی ہو, جہاں سے آپ کو ہڈی ڈالی جاتی ہے وہ ہڈی کھاؤ, ہضم کرو, اسی میں بہتری ہے. آپ کے مرکز, آپ کا جو ٹرسٹ ہے اس پہ بھی وہ انگلی اٹھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ گورنمنٹ لینڈ پہ بنا ہوا ہے. دیکھیے جی, یہاں کے ہزاروں مسجدیں جو ہے گورنمنٹ لینڈ پہ ہیں, ادارے گورنمنٹ لینڈ پہ ہیں, اور ہمارے کئی ادارے ہیں جو دونوں قسم کی ملکیتی اور غیر ملکیتی لینڈوں پر بنے ہوئے ہیں. آج سے نہیں ہے, ہر قبرستان یہاں گورنمنٹ لینڈ میں ہے. اسی طریقے سے میں اگر بات کروں تو بہت سارے یہ مذاہب کے یہ عبادت خانے بھی گورنمنٹ لینڈوں پر ہیں. تو اگر صرف ہمارے اداروں کی اس کو چپ رہی یا تکلیف ہے تو وہ سرکار کے کسی بھی محکمے کو لائے. ہمارے مرکز میں محکمہ سیاحت نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے انٹرپریٹیشن سینٹر بنایا ہے, جہاں لاکھوں لوگ ہر سال آتے ہیں. وہ آئیں, سرکار اس کو ٹیک اوور کرے. کون روک رہا ہے؟ ہم تعلیم دے رہے ہیں. ہم نے کوئی ادارہ اپنے نام پر بنایا ہی نہیں, نہ ہی کوئی ذاتی ادارہ ہے. یہ مسجد ہے, سیبک والوں کی مسجد ہے نا, سیدھی سی بات ہے. جس نے اس کو بنایا اس کے نام پر ہے کیا؟ کوئی بھی آ کر نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا کوئی ادارہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے, نہ میری کوئی پراپرٹی ہے. سرکار جب چاہے, ایک منٹ پہلی بات تو سنیں, سرکار جب چاہیں جس وقت چاہیں اداروں کو ہم سے بہتر چلائیں گے تو آ کے لے جائیں. وہاں بھی تو ہم وہی پڑھا رہے ہیں.
सरकार भी वही बनाना चाहते हैं, क्या हर्ज है उसमें। रही बात कि अगर उसको चुभ रहा है तो चुभने के लिए उसको चाहिए कि अपनी आंखें खोलें, लोगों को पहले जाने और भूखने से पहले कम से कम अपने गिरेबान में झांके और फिर बात करें। आम लोगों के जो घर तोड़े जा रहे हैं, डिमोलिशन ड्राइव की गई, हमने हाल ही में देखा अरफाज डेंग नाम का एक सहाफ़ी है, उनका घर तोड़ा गया, उसको आप किस तरीके से फिर देखते हैं? क्या वो गलत किया सरकार ने या सही किया? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सरकार बनती है इसलिए कि वो लोगों का ख्याल रखें। अगर लोगों के मकानात सरकारी ज़मीन पर है, सरकार को चाहिए उसके लिए बिल लाए, नेगोशिएशन करें या लोगों से पैसे ले। अगर छोटे छोटे मकान है, अगर कोई हड़प चुका है अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी के लिए सरकार के 100 सैकड़ों कनाल उसको एनकरेजमेंट कर रहा है या जंगलात का ले रहा है, कहीं से भी ले रहा, तो यकीनी तौर सरकार उसको ले वापस। लेकिन किसी का घर तोड़ना, ये उसके आशियाने को ख़त्म करना, ये मुनासिब नहीं है, सही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मौलाना गुलाम रसूल हामिद साहब। आप दीजिए इजाज़त, आपके साथ बने रहेंगे।